عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے نئی آئینی ترامیم یعنی کہ ایکسٹینشن اب ٹینشن بن گئی۔ یہ آئینی ترامیم ہو بھی گئی تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اور ججز 8 جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے اہمیت اختیار کر گئے اور ان کے پاس ایک سنہری کیسا موقع ہے؟ یہ نئی آئینی ترامیم کیا کسی نئے انقلاب کو دعوت دے رہی ہے؟ مفاد پرست ریاست میں عوام کا کیا ہوگا؟ آج کے گورکھ دندہ میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آئینی ترامیم کو وجہ بنا کے نمبرز پورے کرنے کی جو کوشش ہے، بارہا مرتبہ حکومتی وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر چکا ہے، بلاول صاحب گئے، وزیر داخلہ گئے، باقی لوگ، اور جب کہ پی ٹی آئی نے بھی 2 سے 3 مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی۔ اس سارے عمل میں مولانا صاحب جو اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ بھول جائیں اس بات کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ابا و اجداد تھے، یہ کہا گیا کہ انہوں نے قیام پاکستان کی بھی مخالفت کی تھی۔ آج تک پی ڈی ایم کی جو حکومتیں بنی، اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مولانا صاحب کا ہے، چونکہ ان کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے اور جو مولانا صاحب کے پاس پاور ہے، اسٹریٹ پاور، اسے استعمال کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کامیابیاں سمیٹتی رہی۔ پھر جب الیکشن ہوئے تو مولانا صاحب کو کچھ نہ ملا، اور جب مولانا صاحب نے فارم 47 کی حکومت کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور وہ چیخ اور چلا رہے تھے، تو تب یہی حکومت، یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں ان کے پاس نہیں جاتی تھیں۔ آج جب مولانا صاحب کی ضرورت پڑی تو مولانا صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کیسے وہ ان کے پاؤں پکنے تک آ چکے ہیں، اور مولانا صاحب عمران خان کو یودی ایجنٹ کہیں یا عمران خان صاحب ان کو مولانا ڈیزل کہیں، یہ برف پگھلی اور بہت بڑا ایک ریولوشن تھا پاکستان میں کہ یہ دونوں ایک ہوئے، نیک ہوئے اور ان کو سمجھ آئی۔ اب یہ سفر آگے اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے، وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ نہ دیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کسی اور کا ساتھ نہ دیں، جو فیصلہ کریں گے اس سارے عمل میں بھول جائیں عمران خان اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نیا قانون صرف اس خاطر بنایا جا رہا ہے کہ 2 اشخاص جو ہیں بڑے چیف آف آرمی سٹاف اور خاص کر قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، ان کو ایکسٹینشن ملے۔ حکومت اپنی مرضی کے لوگوں کو لگا کے اپنی حکومت جو ہے اس کو آگے لے کے بڑھے، اور ججز جنہوں نے لگنا ہے ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے، اس لیے کہ وہ انصاف کریں گے، اور اگر انصاف ہو گیا تو اس کی صورت میں عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ اگر انصاف ہو گیا تو جیسے کل بھی گزشتہ روز فیصلہ آیا، میں کہیں مصروف تھا، آپ سے بات نہ کر سکا، کہ یہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے ہے، اور یہ اگر ووٹ کسی اور کو دیں گے، فلور کراسنگ کریں گے، تو وہ پارٹی سے فارغ کر دیے جائیں گے۔ اب اسی دن گزشتہ روز انہوں نے آئینی ترمیم کرنی تھی، بے شمار چیزیں کی، بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کو وجہ بنا کے تقریر کی، اور اس کے اوپر عمر ایوب اور دیگر لوگوں نے، گور خان نے خاص کر میں حیران ہوا، اچھی خاصی کلاس لی۔ بہرحال یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی، اور ایکسٹینشن جو تھی وہ اب ٹینشن بن چکی ہے۔ اب اجلاس، جب میں اس وقت آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس ولاگ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس نے پھر ایڈٹ ہونا ہے، پھر اس کے بعد یہ پبلش ہوگا، تو اس دورانیے میں 3 بجے اجلاس ہونا تھا پاکستانی وقت کے مطابق۔ یقیناً وہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 5 سے 7 بجے کے اوپر چلا گیا ہے، تو حکومت کے پاس اگر نمبر گیم پوری ہوتی تو ایسی صورتحال میں وہ آئینی ترمیم کر دیتے۔ اب دیکھیں کہ اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو اس میں رکاوٹ کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں حکومت کی ناکامی اور عمران خان کی کامیابی ہوگی، یا عمران کی ناکامی اور حکومت کی کامیابی ہوگی۔ اب ایسی صورتحال میں مولانا صاحب کے پاس ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ انہوں نے جو بھی اس سے قبل سیاست کی، جس طرح سے کیا، جو ان کو نقصان ہوا، اسٹریٹ پاور ہونے کے باوجود ان کے پاس وہ سیٹیں نہیں ہیں، انہیں گورنر راج لگانے کا کہا گیا کہ ہم ایسے کر دیں گے، آپ کا بیٹا گورنر بن جائے گا، آپ کو وزارتیں مل جائیں گی، فلاں چیزیں ہو جائیں گی۔ اب مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے مفاد پرستی کی سیاست کرنی ہے، یا لانگ ٹائم کے لیے انہوں نے آگے بڑھنا ہے، وہ چاہے اکیلے بڑھیں یا چاہے عمران خان کے ساتھ بڑھیں۔ اس دن صدیق جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں اس سے تائید اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی بھی کوئی ہوں نا 500 سال پہلے، تو وہ جتنے مرضی نیک ہوئے ہوں، ہم ان کو مانتے ہوں، اگر ان کی تعریف جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنا شروع کر دے، یا بلاول یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو یہ پی ٹی آئی کے اور پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ ان کی تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو جب ایسے حالات ہوں تو آپ پھر بھی انہی کا ساتھ دیں تو پھر عوام جو ہیں وہ آپ کو گلے نہیں لگائیں گی. تو یہ سارا عمل جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ہے, اور عمران خان کو جیل میں نہ رکھنا اور ان کا باہر آ جانا اس پورے نظام کے لیے خطرہ ہے. تو اب یہ ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن ہے, اور ایکسٹینشن جو ہے وہ ٹینشن بن گئی ہے, اور رات بھر کون جاگتا رہا اس سلسلے میں. اگر دیکھیں تو قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے سپریم کورٹ کا وضاحتی بیان بڑی رکاوٹ بنا ہے. اس کے مطابق یہ لوگ تحریک انصاف کے آزاد اراکین ہیں اور ووٹ نہیں لے سکتے, چونکہ وہ سپریم کورٹ کی وضاحت کے مطابق تحریک انصاف کے اراکین فلور کراسنگ کی صورت میں ڈی سیٹ ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد حکومت کا کہنا ہے کہ ہم کسی وضاحت کو نہیں مانتے اور ووٹس لیں گے, اور پھر ایک نیا پلان بھی سامنے لایا گیا. یاد رکھیے گا جب یہ آئینی ترمیم, پہلی تو بات ہے ابھی ہونا مشکل ہے, ہو بھی جائے تو اس کے بعد یہ جو ججز ہیں, جو عدلیہ ہے, وہ کھڑی ہوگی اور ایک نیا فساد ہوگا, اور حکومت اپنے لیے خود سے ٹینشن پال رہی ہے. آئینی ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف کا پلان بھی سامنے آ گیا ہے اور نئی چال چل دی ہے, اور آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی منرف اراکین کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور حکومت کی اتحادی اراکین کو کل حاضری یقینی بنانے کی ہدایت ہے, اور آرٹیکل 63A کے تحت منرف اراکین کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور انہیں اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا, جسے اب تبدیل کیا جا رہا ہے, مگر اس کے باوجود نمبر پورے نہ ہو رہے اور بات مولانا کے 13 ووٹس پر اٹکی ہے. اب رات پھر مولانا سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, بلاول سمیت حکومتی ارکان آئے, اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ محسن نقوی آیا. مولانا نے اپنے مطالبات کے پورے ہونے کی ٹھوس یقیندانی کے ساتھ آئینی مسودہ بھی مانگ لیا کہ کون سی تبدیلیاں کرنے لگے ہو یہ مجھے بتاؤ. حکومت کے پاس رات گئے تک مسودہ موجود نہیں تھا, یعنی وہ بھی کہیں اور سے آنا ہے مسودہ, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھیجے گی. ان کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں لوئرز ہائر کیے ہوئے ہیں, اور ان کے اپنے کچھ لوگ ہیں پڑھے لکھے جو یہ عام جو وکیل اور ججز ہیں ان سے بہتر کام کرتے ہیں. کابینہ اجلاس 10 سے 3 بجے جبکہ اسمبلی اجلاس 11 سے 4 بجے تک منتقل ہوا. رات کو تحریک انصاف کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور مولانا صاحب اور ابھی بھی دونوں اطراف سے مولانا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو خرید سکے. فی الوقت مولانا بکنے سے انکاری ہیں, اور مخالفین کا کہنا ہے کہ مولانا محض اپنا ریٹ بڑھوا رہے ہیں, انہیں بہت باری آفرز کی گئی ہیں. وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ مولانا اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں یا ماضی کی طرح بک جاتے ہیں, اور یہ مولانا صاحب کے مستقبل کا تعین ہونا ہے, باقی چیزیں چھوڑ دیجیے. اب یہ جو جتنے صورتحال پیدا ہو چکی ہے, یہ جو نقطے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان نقطوں کے اندر آپ دیکھیے کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی, دونوں چیف آرمی چیف اور چیف قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے, تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نواز شریف صاحب کو فائدہ دے گی, اس کا فائدہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہوگا. ہاں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فی الوقت اس لیے برداشت کرے گی کہ چونکہ آرمی چیف کی تو ابھی مدت ملازمت باقی ہے, تو وہ اپنے لیے آنے والے دنوں میں الو سیدھا کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف کل آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے, یہ آرمی چیف کو بھی پتہ ہے. تو اس سارے کھیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو رگڑا لگ رہا ہے پاکستان کی عوام کو, ریاست کو نقصان ہو رہا ہے. آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے تو اس کے جو فوائد و نقصانات فی الوقت ہوں گے, ایک نیا بحران جنم لے گا. حکومت جو آئینی ترمیم کرے گی اس کو ججز جو ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ فارغ کر سکتی ہے. اب نئے چیف جسٹس جو بننے کے لیے اہل ہیں, جسٹس منصور شاہ, ان کو اگر نہیں لگایا جاتا اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, اور نئے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن ملتی ہے, یا نئے چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہیں بھی ملتی اور ان کے بدلے میں کسی اور کو لگا دیتے نئی آئینی ترمیم کی روشنی میں, تو یہ پاکستان کے اندر عدلیہ کے اندر عدالتوں کے اندر ایک بحران پیدا ہوگا, اور ججز کھڑے ہو جائیں گے اور وکلا بھی ان کا ساتھ دیں گے. تو اس طرح سے حکومت عدلیہ کے ساتھ جو ٹکرا رہی ہے وہ ٹکراؤ بالکل سامنے آئے گا. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات, کوئٹہ کے حالات, پشاور کے حالات دیکھ لیجئے, اس میں پہلے سے تحریکیں چل رہی ہیں, فوج کو وہاں سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے, پولیس احتجاج کر رہی ہے. عوام دیکھ لیجئے المین گنڈا پور کے پی اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور جب پی ٹی آئی کو بھی سمجھ ہے کہ اگر یہ ترمیم ہو گئی اور ایکسٹینشن ہو گئی تو عمران خان صاحب نے جیل میں رہنا ہے. تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے یا باہر لے کے آنا ہے. تو یہ آئینی ترمیم جو ہے ہو سکتا ہے یہ جب ہو جائے, جتنا بڑا فساد ہوتا ہے اس کا ریئیکشن بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس آئینی ترمیم
के नतीजे में कोई नया इनकलाब भी आ सकता है, अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, उन्हें ये समझ आ जाएगी और फिर जैसे पहले से ही तहरीक इंसाफ ने एक नया स्टांस लिया और वो कहते हैं कि हम मारेंगे भी और मार भी खाएंगे, सब चीज़ें होंगी, सब कुछ करेंगे, हम आप पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो नया बयानिया सामने लाया है। तो इसमें अगर अवाम भी निकल पड़े, ये चीज़ें भी हो गई, अदलिया बुरान भी पैदा हुआ तो हुकूमत कहीं सियासी शहीद ना बन जाए, तो ये सारा सिलसिला जो है ये बड़ा अहम है आज का दिन और कल का दिन। लेकिन इस सारे अमल को बेहतर कौन रख सकता है, कौन बना सकता है? इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत तो तुली है कि वो अपने फ़ायदे का काम करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान के ऊपर जो अच्छा काम होगा उनके खाते में जाएगा, अगर ये बुरा काम भी हुआ तो उन्हीं के खाते में जाएगा। और मौलाना साहब तारीख के उस दोराहे पे, उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे वो अपने माजी को भूल के एक नए दौर का आगाज़ कर सकते हैं। उसमें लोग भूल जाएंगे दो बातें खास कर, कि आपने कहा था मुशर्रफ डिक्टेटर है और उसने जो चीज़ें की हैं हम उसकी मुज़ामत करते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो पहले वज़ीर थे मुशर्रफ साहब की काबीना के, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने थे। दूसरा उन्होंने कहा था कि खातून वज़ीर आज़म नहीं हो सकती पाकिस्तान की, ये शरई एतबार से ठीक नहीं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब उनको हुकूमत में लाया तो वो कबूल कर लिया था उन्होंने। बेशुमार इन्होंने यू टर्न लिए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब की बार जो यू टर्न होगा इसमें लोग बाकी सारे यू टर्न भूल जाएंगे। मौलाना साहब इमरान खान का भी साथ न दें, मौलाना साहब हुकूमत का भी साथ न दें, न्यूट्रल हो जाएं, तब भी उनकी बड़ी बल्ले बल्ले होगी। मगर ये नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को कम, पीडीएम की, पीपल्स पार्टी और नून लीग को कम, और मौलाना साहब के खाते में सारी अच्छी और बुरी चीज़ें पड़ेंगी। मौलाना साहब क्या फ़ैसला करते हैं, उनकी पार्टी के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और वो क्या सोचते हैं, ये मौलाना साहब के ऊपर मुनहसर है कि आईनी तरमीम होनी है या नहीं होनी। ये कोई आर्मी चीफ नहीं करेगा, कोई चीफ जस्टिस नहीं करेगा, कोई वज़ीर आज़म नहीं करेगा, किसी सदर का रोल नहीं होगा। अगर ये अमल हुआ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे, चूँकि बॉल उनके हाथ में है, वो जिसको चाहें बॉल करें, छक्का खाएं या को आउट कर दें या जो मर्जी चीज़ हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ ही देर में जब नई डेवलपमेंट्स होंगी तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।